حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر اللہ کی توفیق سے صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو ملنے والا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح بھی ملنے والی ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کا غنیمت جانو۔ آج صحت مند ہو کل بیمار ہو جاؤ گے، نہ نماز پڑھ سکتے ہو نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ کی صحت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنی موت سے پہلے اپنی لائف کو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ کیا مطلب غنیمت جاننے کا؟ یعنی اس زندگی جو ملی ہے اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں، نیکیوں میں لگاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا خون کے آنسو ہو گئی، وقت مانگو گے، اللہ سے عمر کی بھیک مانگو گے، لیکن ایک لمحہ، ایک منٹ آپ کو نہیں، وقت برف کی طرح تیزی سے بہہ رہا ہے۔ وقت ایک سیکنڈ کی قیمت ہے ایک مومن کی زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی، یہ وقت، یہ منٹ، یہ حیات، یہ زندگی جو ملی ہے، یہ زندگی طے کرے گی کہ مجھے جنت جانی ہے، جہنم جانی ہے۔ لہذا نئے اسلامی سال کا تیسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور اپنی عمر کی مہلت جو ملی ہے اس کی قدر کریں اور اس کی اچھی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان، اسلام، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ہمارا آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریفیں کریں کم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ہمارا آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 44 پہ 4 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو دن اور رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، چینج کرتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اس رات اور دن کی تبدیل کرنے میں، بدلنے میں آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی عبرتیں رکھ دی گئی ہے، بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی گئی ہے۔ ایک عقل مند انسان اس میں غور کرے تو اس میں اللہ کی بڑی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے وقت کو بدلتا ہے، رات اور دن کو لاتا ہے، مہینے اور سالوں کو گردش دیتا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اور آپ نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے محرم کے چاند سے پہلے ہم 1440 میں 7 ہجری میں تھے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، اب ہم اور آپ 1448 ہجری میں 1440 پہ 8 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو اسلامی سال کا چینجنگ ہے، بدلنا ہے، یہ کیلنڈر کی تاریخ کا بدلنا نہیں ہے کہ محض ایک کیلنڈر کی تاریخ چینج ہو گیا ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے، ایک مسلمانوں کے لیے احتساب نفس ہے، محاسبے کے وقت ہے، ایک مسلمان کے لیے ایک بڑی عظیم تاریخ یادگار ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں نئے اسلامی سال کا پیغام کیا ہے اور ہم سب کی بطور مسلمان کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے اہم پیغامات ہیں۔ انشاءاللہ کچھ پیغامات بیان کر کے خطبہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے، اور سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نئے اسلامی سال کا پہلا پیغام اور ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہجرت مدینہ کا پیغام، اس لیے کہ اسلامی سال کی جو بنیاد ہے، اسلامی کیلنڈر کی جو بنیاد ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ آپ غور کریں گے، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات پر اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، اور یہ جو تاریخ ملی ہے کسی بادشاہ کی پیدائش اور فتح پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہجرت کوئی معمولی بات نہیں، ہجرت اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہاں سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی ایک الگ حکومت بنی، مکے میں مارے جا رہے تھے، اذیتیں دی جا رہی تھی، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر صحابہ نے اپنی جانیں گنوائیں، اپنا مال، تن، من، دھن سب، بلکہ آپ اپنے آبائی وطن خیر آباد کر کے مدینہ ہجرت کی ہے۔ اس میں بڑا پیغام ہے۔ اصل پیغام کیا ہے؟ ہجرت کا جو پیغام ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن ہجرت کرنا نہیں ہے۔ یہ تو آدمی جب اسلام پر چلنا محال ہو جائے تب حکم ہے کہ آپ جو جس جگہ میں ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ جہاں امن ہے، سکون ہے۔ ہجرت کا اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کر، برائی کی زندگی چھوڑ کر، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک پیاری حدیث، صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 میں بڑی توجہ سے اس حدیث کی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان کون ہیں؟ حقیقی مسلمان مرد عورت وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے زبان سے ہو یا پھر ہاتھ سے ہو۔ مہاجر کون ہے؟ ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ مہاجر، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کر دے ان تمام چیزوں سے وہ رک جائے، اس کو بولتے ہیں مہاجر۔ جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے رکنے کا نام ہی مہاجر ہے۔ وہ اصل میں مہاجر انسان ہے،
وہ اصل میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اس حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے تسلی ہے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے۔ ہجرت ایک بہت بڑا کام ہے، اپنا گھر چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، وطن چھوڑنا، مال چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کو چھوڑنا بڑا محال ہے۔ لیکن یہاں ایک بات صحابہ کرام کو پیارے میں فرما رہے ہیں کہ صرف ہجرت پر اکتفا نہیں کرنا ہے، ہجرت کے بعد اپنی زندگی میں گناہوں سے دور رہنا، یہ اللہ کی رضا کی ہجرت ہے۔ اور مجھے آپ کو تسلی ہے کہ جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے ہیں اسے غم نہیں کرنا ہے، یہ ہجرت کا جو ثواب ہے اس کے لیے ہمیشہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے اور منہیات سے دور رہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی خدمت میں آیا، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ہجرت کرنی ہے، ہجرت کے بارے میں ذرا بتائیں۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہیں، ہجرت کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، ہجرت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اونٹ ہے۔ کیا تم اس کے ہر سال زکات دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں زکات دیتا ہوں۔ کہا کہ تمہارا جو گھر دریا کے پار ہے، تم اپنے گھر میں رہو، اپنے وطن میں رہو، اپنے قریے میں رہو اور وہیں پر نیک اعمال کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر ہم امن سے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم کو کوئی دشواری نہیں اللہ کی عبادت میں، تو دوسرے نمبر پر میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبردار کرنی ہے۔ اسی کو اصل ہجرت کہا گیا ہے۔ تو نئے اسلامی سال کا پہلا پیغام یہ ہے، نیا سال ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم برائی اور نافرمانی اور غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہجرت کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ نمبر 2، نئے اسلامی سال کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے ماضی کا محاسبہ کریں۔ ایک سال کا گزر جانا، ایک سال کا ملنا، ایک سال تو ملا نہیں بلکہ جو 60 سال جو اللہ نے متعین کیا تھا، 70 سال جو مسلم متعین کیا، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ اب ایک انسان ایک سال اس کی زندگی سے کم ہوا ہے، عقل مند انسان ہوا ہے، وہ دیکھے، جائزہ لے کہ ہم نے جو پچھلے ایک سال جو گزرا ہے ہماری کیسی زندگی گزری ہے، ایک سال میں کیسے گزارا ہوں، گناہوں میں گزری ہے یا نیکی میں گزری ہے، نماز میں گزری ہے، بے نماز میں گزری ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ایک تاجر کیا کرتا ہے، ایک کامیاب تاجر کی پہچان کیا ہے، ایک کامیاب دکاندار کی پہچان کیا ہے؟ پورا دن کام کرتا ہے، شام کو وہ حساب و کتاب کرتا ہے، کتنے نفع ہوئی ہے، کتنے نقصان ہوئی ہے۔ اگر وہ اس کو کیلکولیٹ نہ کرے، حساب و کتاب نہ کرے، تو کل کے دن کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ، اس کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ڈوب ہی جائے پورا ہو۔ ایک تاجر، ایک دکاندار ایسے صبح شام کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان جس کی زندگی آخرت کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی ہے، جنت اس کا اصل مقصد ہے، وہ ایک سال گزرنے کے بعد کوئی جائزہ نہ لے، کوئی احتساب نہ کرے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکیدی حکم دیا کہ ہر نفس کو چاہے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ سورہ حشر میں آپ مطالعہ کریں، سورہ حشر کی بڑی پیاری آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، تقوی کی زندگی گزاریں، اس لیے کہ تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس میں ذرا غور کریں، یہ چھوٹی موٹی آیت نہیں، اس کی تشریح کریں گے تو ایسے 10 منٹ جائے گا، ابھی تشریح چھوڑتا ہوں۔ یہاں اس لفظ میں آپ دیکھیں، غور کریں، ہر نفس کو چاہے کہ وہ دیکھے کل کے لیے۔ کل کی 2 تعبیر ہیں، ایک ہے قربت اور ایک ہے یقین۔ آدمی کو ذرا غور کریں کہ چونکہ کل آنا ہی، قیامت آنا ہی ہے، تو ہر انسان کو چیک کرے کہ اس نے کیا کھویا ہے، ایک سال جو گزرا ہے ہمارا، ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں، کیا برائی کیا ہیں۔ برائی اگر ہوئی ہے تو توبہ سے اس سال کا آغاز کریں، استغفار سے آغاز کریں، اور نیکی کی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور قول ہے، آپ جانتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، قیامت کے دن تمہارے حساب کتاب سے پہلے، تمہارے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حساب کتاب سے پہلے
دنیا ہی میں اپنے آپ کا حساب کتاب کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا آخرت کا حساب اچھا رہے تو ایک عقل مند انسان ہے، مثالی مومن وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، اور بتانے کی ضرورت نہیں میں کیا ہوں، میں اچھی طرح میں جانتا ہوں، میں کتنے پانے میں ہوں، میں کیا نیکی کیا ہوں، میں کیا گناہ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کتنے جھوٹ بولا ہوں، میں کسی کو ظلم کر رہا ہوں، مجھے سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے، میرے رب کو معلوم ہے۔ میں دوسرے کے بارے میں کیا معلوم؟ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہو اچھا انسان ہوں، میں کتنا برا ہوں آپ کو کیا معلوم، میں کتنا اچھا ہوں آپ کو کیا معلوم ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنے آپ میں دیکھے، اپنے آپ میں جائزہ لے کہ میں کتنے میں ہوں، میں اپنے جائزہ لے کہ میں کیا گناہ کیا ہوں، کیا نیکی کیا ہوں۔ اور یہ نئے ہجری سال کی بہت بڑا پیغام ہے، احتساب نفس، اب نفس کا محاسبہ کریں۔ نمبر 3، چونکہ وقت بہت تیزی جا رہا ہے، 5 پیغام آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ تیسرا پیغام، اللہ اکبر، بڑا عظیم الشان پیغام ہے، بڑے توجہ سے ہماری طرف آپ متوجہ ہو جائیں، بالکل ہماری طرف فوکس آ جائے آپ۔ تیسرا پیغام نئے اسلامی سال کا یہ ہے کہ وقت کی قیمت اور عمر کی جو مہلت، زندگی کی جو مہلت ملی ہے اس کو غنیمت جانے کا۔ وقت اور عمر کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اگر احساس اگر آپ کو کرنا ہے، صرف اس بات سے کریں کہ اپنے فوت شدگان کو یاد کر لیں، اپنے جو وفات شدہ رشتہ دار ہیں اس کو صرف یاد کر لیں، جو بھائی بہن آپ کے ساتھ پچھلے سال تھے آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس نہ وقت ہے نہ عمر ہے، موت ہو گئی۔ اس جگہ میں ہو سکتا تھا، میں بھی ہو سکتا تھا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو میں بھی اس جگہ ہوتا تھا، میری بھی موت ہوتی تھی۔ جس جگہ ہمارے ابو کا انتقال ہوا، جس جگہ ہمارے امی کی انتقال ہوا، جس جگہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا، جس جگہ ہمارے نانا کا انتقال ہوا، جس جگہ ہمارے رشتہ دار کا عزیزوں کا انتقال ہوا، قبر میں ہے آج، اس جگہ میں بھی اور آپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اور چانس دیا، ایک اور مہلت دی۔ لیکن ہمیں وقت کا احساس نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کی جو مہلت ملی ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ جیسے زندگی پہلے تھی سیم ویسی زندگی، وقت کا ضیاع، عمر کا ضیاع۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید حکم دیا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے وقت جو ملا ہے اللہ کی طرف سے اس کو غنیمت جانو۔ صحیح بخاری کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، یا عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی یا مسافر چلتا ہوا راستہ ہے، جس کی منزل صرف اپنے مقام پر ہے، زندگی بالکل سوچ سمجھ کر ایک منٹ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر اللہ کی توفیق سے صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو ملنے والا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح بھی ملنے والی ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کا غنیمت جانو۔ آج صحت مند ہو کل بیمار ہو جاؤ گے، نہ نماز پڑھ سکتے ہو نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ کی صحت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنی موت سے پہلے اپنی لائف کو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ کیا مطلب غنیمت جاننے کا؟ یعنی اس زندگی جو ملی ہے اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں، نیکیوں میں لگاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا خون کے آنسو ہو گئی، وقت مانگو گے، اللہ سے عمر کی بھیک مانگو گے، لیکن ایک لمحہ، ایک منٹ آپ کو نہیں دی جائے گی، نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ سورہ سجدہ پڑھیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ مجرم کاش کے، اے مسلمانوں کاش کے مجرموں کو آپ دیکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، مجرم لوگ، گنہگار لوگ، بے نمازی لوگ اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، شرمندگی کے جھکائے رہیں گے اور کہیں گے، اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے جنت کو دیکھ لی، جہنم دیکھ لیا ہے، عذابات دیکھ لیے ہیں، ہم نے سن لیا ہے،
فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ دنیا میں ایک موقع دے دیں, دنیا میں لوٹا دے, کیا کریں گے؟ ہم نیک عمل کریں گے اور ہمیں یقین ہو چکا ہے, اب مجھے یقین ہے. دنیا میں یقین نہیں تھا, زندگی میں 60 سال ملا, یقین نہیں تھا. یعنی فرماتے ہیں جس کی زندگی 60 سال ہو جائے اسے اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی, کیونکہ آخر اللہ کی جو عذر ہیں وہ حجت ہو چکی ہے. حتی 60 سال, 60 سال جس کو مل جائے, اب بھی اس کے اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے, 60 سال کے باوجود بھی توبہ نہ کرے, نماز نہ پڑھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی سدھرے گا نہیں. اسی لیے اللہ کے فرماتے ہیں آذر اللہ نے اس کے عذر کو ختم کر دیا ہے, اب اسے کوئی مہلت نہیں. یہاں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال مل رہا ہے, لیکن مسجد دیکھنے بھی نہیں ہو رہا ہے. نہ دین یاد ہے, نہ اسلام یاد ہے, نہ اللہ یاد ہے, نہ آخرت اسے کچھ پتا نہیں ہے. کیا بھائی کتنا جیو گے آپ, کتنا جینا ہے آپ کو, کتنا کھاؤ گے آپ, کتنا عشق کرو گے آپ؟ کبھی تو سدھرو آپ, کبھی تو توبہ کرو آپ, کبھی تو اللہ کو یاد کرو. اتنی نعمتیں ملی ہے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن افسوس صد افسوس, انسان کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ زندگی سال بھر سال جاتا رہتا ہے, 1 سال 2 سال آتا رہتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں. میرے محترم بھائی, یہ عمر, یہ جو وقت ملا ہے, اس عمر اور زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, پوچھے گا کہ تم نے عمر کو اور جوانی کو کہاں گزاری ہے. آپ حدیث سنتے ہیں, ڈائریکٹ فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم عند ربی, اللہ کی عدالت میں, اللہ کے سامنے ایک آدمی, اس کے پیر اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں. جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دیں اسے ہلنے کی, اسے وہاں سے ہلنے کی اسے ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی, اسے اجازت نہیں ہوگی. پہلا سوال ہوگا عن عمری فیما فنا, میں نے تم کو عمر دی تھی, زندگی دی تھی, حیات دی تھی, لائف دی تھی, 60 70 80 90 سال تم نے کیا کیا؟ جواب اگر تیار ہے تو اچھی بات ہے. کیا جواب ہے؟ نماز پڑھیں, نماز میں گزاری, قرآن حدیث کی تلاوت میں گزاری, مسجد میں آئے, تلاوت کی, واضح نصیحت کی, دین کا پیغام بڑھایا, الحمدللہ. جواب اگر یہ ہے تو زندگی آپ کی ہے. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, اللہ میں نے گناہوں میں گزاری, بے نماز میں گزاری, خرافات میں گزاری, شرک و بدعات میں گزاری, گناہوں میں گزاری, پوری رات موبائل میں گزاری, پھر افسوس صد افسوس. تو پھر اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے. وعن شباب فیما بلا, اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں, کن جگہوں میں گزاری ہے, اور پھر مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور علم کے بارے میں سوال ہے. تو 2 جو سوال ہیں یہ وقت اور لائف کے بارے میں ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ حدیث بتاتی ہے مجھے آپ کو کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو مہلت جانیں, اور جو وقت جو مل رہا ہے نئے اسلامی سال کے طور پر, اس کی شکل میں مجھے آپ کو چاہیے کہ اللہ کے شکر ادا کریں, توبہ کریں. اور اس سال میں نے بار بار کہا کہ جو نیا سال ہے ایک کورے کاغذ کی طرح ہے. اب اس میں آپ اچھی نیکیاں کر کے اس کورے کاغذ کو اچھے رکھتے ہو, یا پھر اپنے گناہوں کے ذریعے اس کاغذ کو خراب کرتے ہو. میرے محترم بھائیوں, صاحب سلف صالحین کی زندگی مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ گوارا کرنا, 1 منٹ کا ضائع ہونا ان کے لیے بڑا محال تھا, بڑی دشواری تھی, گواتے نہیں تھے. ایک سلف کے بارے میں آتا ہے, حضرت عامر بن قیس رحمہ اللہ, جو زہد و تقوی بڑے مشہور تھے. کسی نے کہا کہ آئیے ذرا آپ کے بات کرتے ہیں. ایک نوجوان نے کہا کہاں چلے جا رہے ہیں آپ, آئیے ذرا ہم بیٹھ کے بات کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ بیٹھوں گا, شرط یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے, سورج جو اپنے وقت کے حساب چل رہا ہے, سورج کو ٹھہرا کر دکھا, سورج کو اسٹاپ کرو, میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہوں. یعنی وقت برف کی طرح تیزی سے بہہ رہا ہے. وقت ایک ایک سیکنڈ کی قیمت ہے مومن کی زندگی میں, کیونکہ یہ زندگی, یہ وقت, یہ منٹ, یہ حیات, یہ زندگی جو ملی ہے, یہ زندگی طے کرے گی کہ مجھے جنت جانی ہے, جہنم جانی ہے. لہذا نئے اسلامی سال کا تیسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور اپنی عمر کی مہلت جو ملی ہے اس کی قدر کریں اور اس کی اچھی اور نیکیوں میں گزاریں. چوتھا پیغام میرے محترم بھائیوں نے اسلامی سال کا کہ ہم اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. میں نے ابھی کہا وہ کیسے, کہ میں نے کہا کہ ابھی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہاں میں بھی ہو سکتا تھا, یا نہیں بھی تو موت تو ایک دن آنی ہے. چاہے آپ کو کتنے بھی عمر ملے, کتنے بھی سال مل جائے, موت آنی ہے. تو عقل مند کون ہے,
ہوشیار کون ہے، دانا انسان کون ہے؟ جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ یہ حدیث اگر آپ سمجھ میں آ گئی، یہ حدیث لے کے جائیں آپ، جو حدیث ابھی سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، ایک انصاری صحابی آئے، پیارے نبی کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ای المؤمنین افضل، مومن تو بہت ہیں، مسلمان تو بہت ہیں، مومن میں سے، مسلمان میں سے سب سے افضل، سب سے اونچا درجہ، سب سے بیسٹ مومن کون ہے؟ پیارے نے فرماتے ہیں احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کے کریکٹر سب سے بہترین ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، یہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے افضل ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اس انصاری صحابی نے، ای المؤمنین احسن فای المؤمنین اقیس، کہ اللہ کے نبی دوسرا میرا سوال ہے، مومنوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ پیارے نے فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَخْيَارُ، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہوں اور موت کے بعد کی جو مراحل ہیں، موت کے بعد کی جو زندگی ہیں، موت کے بعد جو اسٹیپس ہیں، ان کی تیاری بہترین سے کر لیں۔ أُولَٰئِكَ الْأَخْيَارُ، یہ عقل مند ہیں، یہ عقل مند ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ لیکن ہمارے نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ ہمارے نگاہ میں عقل مند ہیں جو پیسے والے ہیں، ہمارے نگاہ میں عقل مند وہ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہوں، ہمارے نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو بے نمازی ہیں، ہمارے نگاہ میں وہ عقل مند ہیں جو سب سے زیادہ گناہ کرتے ہوں، ہمارے نگاہ میں عقل مند وہ ہیں جو فراڈ کرتے ہوں، دوسرے کو لڑاتے ہوں۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ جو اپنی موت، اپنی انجام کی فکر کرتے ہوں، اس کو یاد کرتے ہوں، اور موت کے بعد کی زندگی، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِدَادًا، موت کے بعد کی زندگی کی جس نے تیاری کر لی، اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ یہ چوتھا پیغام تھا۔ آخری پیغام کے بعد ختم کروں گا میرے محترم بھائیوں۔ آخری پیغام یہ ہے، ماہ محرم میں کثرت سے روزہ رکھنا، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نئے ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوا ہے الحمدللہ، اور محرم کی خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ محرم کو جو مہینہ ہے، آج 3 تاریخ ہے، انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے، 9 10 یا 10 11 رکھیں گے انشاءاللہ، یعنی اگلے جمعرات اور جمعہ کو 2 روزہ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ سے اس تاریخ کا آخری پیغام ہے، ذرا توجہ سنیے۔ محرم، یہ جو مہینہ ہے محرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ حرمت سمجھتے نہیں، کبھی آپ حرمت سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے مسجد ہے۔ اب مسجد جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کے دل میں احساس کیا ہے؟ مسجد ہے، مسجد میں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کے اندر، میرے اندر احساس ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایسے ہی جب حرمت والے مہینے آئیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے محرم ایک مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینے جیسے داخل ہو تو آپ کو ویسے تو گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن ان جو حرمت والے مہینے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ظلم سے بچانا ہے، اور جھگڑے لڑائی سے بچانا ہے۔ اس کا نام ہے حرمت، کا تقاضا یہ ہے۔ تو حرمت کی ایک مہینہ ماہ محرم بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن افسوس مسلمانوں پر، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس پورے مہینے میں، بلکہ خاص طور پر 10 محرم میں، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں ایسے خرافات کرتے ہیں جن کا نہ قرآن حدیث ثبوت ہے۔ غم منانے کے بجائے وہ جشن مناتے ہیں۔ جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور بڑے ڈھول تماشے بجاتے ہیں۔ جو جب اسلام سے آپ دور ہو گئے ہیں تب شیطان آپ کو پیچھے لگے گا اور اس خرافات کرائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا روزے کے بارے میں، صحیح مسلم کی روایت پیارے نے فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ اکبر، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی مہینہ ہے کسی مہینے میں، وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ کیا دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ ہیں اللہ کے، جیسے تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے بارے میں، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کی بیت، اللہ گھر۔ تو یہاں تمام جتنے 12 مہینے اللہ کے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، خاص طور پر اللہ نے اس محرم کو کہا میرا بھی مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے روزے بڑی فضیلت والی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم کا، کیا فضیلت ہے؟ نے فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشوراء 10 محرم کا روزہ کی فضیلت یہ ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو میری امتی 10 محرم کا روزہ رکھے گا یا رکھے گی، ایک سال گزشتہ ایک سال تو پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ایک روزے سے معاف فرمائے گا۔ لیکن رکھنا کتنا ہے؟ 2 روزے رکھنا۔ کیوں رکھنا ہے اس کی وجہ ذرا جان لے تو بات واضح ہو جائے گی، انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، آپ مکے میں بھی آپ یہ روزہ رکھتے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں آپ 10 محرم کو روزہ رکھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 10 محرم کے سے پہلے مدینے کے جو ارد گرد جو بستی تھی، جو گاؤں تھے، کھیڑے تھے، حکم جا کہ سارے لوگ مرد عورت مل کر محرم کا روزہ رکھے، 10 محرم کا۔ ربیع بن معاویہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ مدینے کے ارد گرد جتنے بستی ہیں، اعلان ہوا کہ روزہ رکھو۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے اپنے ننھے معصوم بچے سے روزہ رکھوایا۔ جب یہ روتی تھی، بچے جب روتے تھے تو ہم کھلونا دیتے تھے تاکہ افطاری تک ان کا دل بہل جائے۔ اس طرح کا مدینے میں 10 محرم کو روزے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ، لیکن جب دیکھا صحابی آئے، اللہ کے بتایا کہ اللہ کے نبی 10 محرم کو روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس وجہ سے رکھتے ہیں، وہ یہودی نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو فرعون کی ظلم اور ستم سے نجات دی تھی۔ 10 محرم کے دن، 10 محرم کے دن فرعون اور ان کی جو ظلم و ستم تھی، بچے کو ذبح کر رہے تھے اور غلام بنا رہے تھے بنی اسرائیل کو، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کے دن روزہ رکھا، اس لیے ہم رکھ رہے ہیں۔ پیارا نبی کا سننا تھا، پیارا نبی فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْهُ، تو تم سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں اور موسیٰ سے سب سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے حکم دیا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، 10 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کی قضاء قدر کی سامنے کس کی چلتی ہے؟ اللہ کے نبی آئندہ محرم آنے سے پہلے دنیا سے آپ چلے گئے، آپ روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہود کی مخالفت میں 9-10 کو روزہ رکھیں یا پھر 10-11 روزہ رکھیں۔ یہ آخری پیغام آج کی اس خطاب میں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، نئے اسلامی سال بڑا عظیم و شان پیغام لے کے ہم سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اپنی ہجری کو یاد رکھیں، اپنے تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی ہجری کیلنڈر کو یاد رکھیں، اپنی شادی میں، اپنے معاملات میں اس کو لکھیں، تاکہ اپنی ہجری کو یاد رکھیں، تاکہ ہمارے جو اسلاف اور صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں وہ ہم کو وقتاً فوقتاً یاد رہیں۔ اللہ سے اخیر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نئے اسلامی سال میں اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی سے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب عطا فرما۔ جب تک ہم اور آپ کو دنیا میں رکھ اللہ ایمان پر رکھ، اور جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔